بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں صادق ٹی وی یوٹیوب چینل۔ کل ہم نے بات کی کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کے 3 طریقے ہیں۔ ایک ہے طلاق، جس کا اختیار مرد کے پاس ہے، خاوند کے پاس ہے، اور دوسرا طریقہ ہے خلا، جو باہمی رضامندی سے، میاں بیوی کی باہمی رضامندی سے عدالت کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور ایک ہے فسخ، جو وہ بھی عدالت کے ذریعے سے ہوتی ہے، جو بیوی کی طرف سے ہوتی ہے کسی وجوہات کی بنا پر، اور یا شرعی پنچایت کی طرف سے ہوتی ہے۔ لیکن آج ہم بیان کریں گے کہ طلاق کی 3 قسمیں ہیں، اور ان سب کا اختیار صرف مرد کے پاس ہے۔ اس میں سب سے بہتر کون سا ہے وہ بھی بتائیں گے، اور اگر طلاق دی جائے تو رجوع کیسے کیا جائے اس کا بھی ہم بتائیں گے، اور کن میں رجوع ممکن ہے اور کس طریقے سے ممکن ہے، آج ہم یہاں پہ اس بات کا ذکر کریں گے۔ تو طلاق کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے طلاق رجعی، جس میں رجوع ممکن ہوتا ہے بغیر نکاح کے، اور ایک ہے طلاق بائن، جس میں رجوع تو ممکن ہے لیکن نئے نکاح اور مہر کے ساتھ، اور ایک ہے طلاق مغلظہ، جو 3 طلاق ہوتی ہے، جس میں عورت بالکل حرام ہو جاتی ہے اور بغیر شرعی حلالہ کے۔ اس کا بھی ہم ذکر کریں گے کہ شرعی حلالہ کیا ہے، تو اس کے بغیر جو ہے بیوی کو واپس نہیں لا سکتا۔ تو جو طلاق رجعی ہے وہ کون سا ہے؟ جو پہلی قسم ہے وہ ہے صریح اور واضح طلاق، یعنی اگر آدمی لفظ طلاق بول کر طلاق دے کہ میں نے تجھے طلاق دی، یا طلاق طلاق طلاق، تو لفظ صریح اور واضح ہونے کی وجہ سے طلاق رجعی واقع ہوگی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ 1 یا 2 طلاق ہو، 1 یا 2 طلاق ہو، چاہے وہ واضح بھی ہو۔ اگر 3 ہوگا تو پھر بھی حرام ہو جائے گی، اس لیے کہ 3 طلاق کے استعمال کرنے کی وجہ سے رجوع کی کوئی شکل نہیں رہ جاتی اور طلاق مغلظ ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، یعنی ایسی طلاق جس میں رجوع ہو سکتا ہے 2 ہی بار ہے۔ اب چاہے تو معروف طریقے سے رکھیں، اچھائی کے ساتھ، بلائی کے ساتھ یا خوبی کے ساتھ اس کو رخصت کر دیں، یعنی عدت پوری ہو جائے، خلاص وہ آپ سے چلی جائے گی۔ طلاق رجعی میں عدت کے اندر شوہر رجوع کر سکتا ہے، یعنی بیوی جب عدت پوری کر رہی ہو تو شوہر رجوع کر سکتا ہے۔ اس میں بیوی کی رضامندی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ راضی یا نہیں، خاوند نے رجوع کر لیا تو رجوع ہو جائے گا۔ لیکن اگر عدت ختم ہو جائے، یعنی اگر حیض والی عورت ہو تو 3 حیض یعنی 3 پاکیاں اس پہ گزر جائے، اور اگر حیض والی نہ ہو تو 3 مہینے گزر جائے، تو عورت بائنہ ہو جائے گی، یعنی وہ نکاح سے نکل جائے گی۔ تو پھر طلاق رجعی طلاق بائن میں تبدیل ہو جائے گی۔ اب دوبارہ نکاح میں لوٹنے اور لٹانے کے لیے اور ایک ساتھ رہنے کے لیے تجدید نکاح ضروری ہوگا۔ باہمی رضامندی کے ساتھ نکاح کے بغیر بیوی حلال نہیں ہوگی۔ رجوع کا طریقہ کیا ہے؟ رجعت کا رجوع کا طریقہ قول اور فعل اور عمل سے بھی ہو سکتا ہے، بات کہنے سے بھی، دونوں سے ہوتی ہے۔ قولی رجعت یعنی بات سے، زبان سے کہے کہ بہتر طریقہ یہ کہ شوہر 2 مرد یعنی ان کو گواہ بنائے، یا اگر 2 مرد نہیں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو سامنے کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو لٹا لیا، میں نے رجوع کر لیا، پھر اس کی اطلاع بیوی کو کر دے۔ اگر گواہ نہ بھی بنائے تو بھی رجوع ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ کہ گواہ بنائے۔ تو یہ رجوع قولی ہے، یعنی زبان سے کہہ دیا، بیوی کو سامنے کہہ دیا، کسی 2 بندوں کے سامنے کہہ دیا، گواہ بنا دیا کہ میں نے بیوی کو لٹا لیا، تو پھر بیوی جو ہے اس کے نکاح میں دوبارہ واپس آ جائے گی بغیر نئے نکاح کے۔ جو طلاق صریح طلاق، واضح طلاق، جو آپ اس کو طلاق کے لفظ سے کہہ دیں۔ اور رجعت کا فعلی طریقہ یعنی عملی طریقہ کیا ہے کہ شوہر بلا کچھ بولے، کچھ بھی بولے، بیوی سے جو ہے گلے ملیں، اس کے ساتھ جماع کر لیں، اس کے ساتھ ہم بستری کر لیں، بوس و کنار کر لیں، تو رجوع ہو جائے گا۔ البتہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رجوع کرنے سے بیوی تو نکاح میں لوٹ آتی ہے، مگر دی ہوئی طلاق واپس نہیں ہوتی۔ اس لیے اگر 1 طلاق دے کر رجوع کیا تو اب 2 طلاق کا مالک ہے،
اور اگر 2 طلاق کے بعد رجوع کیا تو ایک ہی طلاق کا مالک ہے، تیسری کے بعد اگر تیسری طلاق دے گا تو رجوع کا اختیار ختم ہو جاتا ہے اور بیوی حرام ہو جاتی ہے اور بغیر شرعی حلالہ کے واپس نہیں آ سکتی۔ شرعی حلالہ کا ذکر انشاءاللہ ہم آخر میں کریں گے۔ دوسرا قسم ہے طلاق کا طلاق بائن۔ طلاق بائن وہ طلاق ہوتی ہے جو کنائی، اشارے اور کنایہ کے الفاظ سے جو ہے طلاق دی جاتی ہے۔ اگر آدمی ایسے الفاظ سے طلاق دے جو طلاق اور غیر طلاق دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہوں تو وہ الفاظ کنائی کہلاتے ہیں۔ مثلا طلاق کی نیت سے کہے، اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ طلاق کی نیت سے؟ بیوی بھی مطالبہ کر رہی ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، تو یہ طلاق کی نیت ہی ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے بیوی میں کہ جا اپنی گھر چلی جا، میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں، یا تو مجھ پر حرام ہے، اور نیت مکمل جدائی کی ہے، تو پھر بھی طلاق بائن ہو جائے گی۔ یا یوں کہے کہ تم مجھ سے جدا ہو تو طلاق بائن ہو جائے گی۔ طلاق بائن میں بلا نکاح رجوع کرنا جائز نہیں، چاہے وہ نکاح کے بعد ہی رجوع ممکن ہو، یعنی خواہ عدت کے اندر ہو یا عدت کے گزر جانے کے بعد۔ عدت میں آپ رجوع کرنا چاہے لیکن عدت وہ پوری کر لے گی، اور یا عدت کے بعد نئے نکاح اور مہر کے ساتھ آپ کو رجوع کرنا پڑے گا۔ یہ ہے طلاق بائن جو اشارے کرام میں آپ اس سے جو ہے طلاق مراد لے لیتے ہیں، وہ آپ کے نکاح سے فوراً نکل جاتی ہے۔ طلاق مغلظہ یہ ہے کہ 3 طلاق دے دے ایک ہی بات میں، اور کہہ دے کہ میں نے تجھے طلاق دی، 3 طلاقیں دیں، یا 3 مرتبہ طلاق کا لفظ دہرا لے۔ اس صورت میں بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی اور بغیر شرعی حلالہ کے دوبارہ نکاح میں بھی نہیں آ سکتی۔ شوہر کا یہ کہنا کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، یہ طلاق کنایہ ہے، اس سے ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی، اور دوسری اور تیسری دفعہ کہنا یہ لغو ہوگا، بیکار ہوگا، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اور میں نے تم کو آزاد کر دیا، تجھ کو آزاد کر دیا، یہ الفاظ اردو محاورے میں صریح طلاق کے مترادف ہیں اور یہ صریح طلاق ہے۔ اس لیے یہ الفاظ اگر 1 یا 2 بار کہیں تو طلاق رجعی واقع ہوگی، اور اگر 3 بار کہیں تو طلاق مغلظہ ہوگی۔ اب شرعی حلالہ کیا ہے؟ شرعی حلالہ یہ ہے کہ 3 طلاق سے بیوی آپ سے جدا ہو گئی تو وہ آپ پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اب اس نے کہیں اور جا کے نکاح کر لیا، کہیں اور پہ شادی کر لی، کسی اور کی بیوی بن گئی، تو اتفاق سے اس نے بھی طلاق دی اور اس نے عدت پوری کر لی۔ اب پہلے شوہر نے دیکھا کہ یہ عورت ایسی بیٹھی ہے تو اس نے دوبارہ اس سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، تو نکاح کیا تو یہ نکاح جائز ہو جائے گا۔ یہ شرعی حلالہ ہے، اس میں کوئی شرط نہیں ہے، یعنی یہ ایک خاوند سے طلاق اس نے لے لی، عدت پوری کر لی، دوسرے کے ساتھ خود اپنی مرضی سے شادی کر لی، اپنی مرضی سے، خاوند کو اس کو کچھ علم نہیں ہے، اور پھر اس نے بھی اس کو طلاق دی یا اس سے طلاق لے لی، اور بعد میں جا کر پہلے خاوند کو پھر پتہ چلا تو اب اس نے دوبارہ شادی کر لی، تو یہ شرعی حلالہ کے ساتھ اس کے پاس دوبارہ واپس آ گئی۔ حالانکہ یہاں پہ نام حلالہ کا ہے کیونکہ یہ دوسرے سے ہو کر آئی ہے، تو پہلے خاوند کے لیے یہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ لیکن اگر شرط کے ساتھ حلالہ کرایا جائے، مثال کے طور پر بیوی کو 3 طلاق دی، اب وہ پشیمان ہے کہ مجھے تو اپنی بیوی کو لوٹانا چاہیے اور میں کیسے لوٹاؤں اس کو، تو وہ جاتا ہے کہیں پہ ادھر ادھر، اور یہ سب سے زیادہ گندہ کام آج کل یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ بیوی کو طلاقیں دے دیتا ہے، یہ پتہ نہیں چلتا کہ کتنی دینی چاہیے، کب دینی چاہیے، صحیح طریقہ کیا ہے، بس طلاق کہہ دیا اور بیوی کو 3 طلاق دی، بعد میں پشیمان رہتا ہے اور پھر حلالہ کے پیچھے گھومتا پھرتا ہے، اپنی عزت بھی خاک میں ملاتا ہے، بیوی کی عزت بھی، لوگوں سے کہتا ہے کہ بھئی میری بیوی سے شادی کر لو، پھر اس کے ساتھ تم وقت گزار لو، اور اس میں بھی شادی کرنے کا صرف یہ نہیں ہے کہ شادی کر لی، اس میں سے ہی خلوت صحیحہ ہونا ضروری ہے، ہم بستری کا ہونا ضروری ہے، پھر اس کے بعد طلاق دینا۔ اب یہ ساری شرطیں آپ رکھ دیتے ہیں کہ میری بیوی سے نکاح کر لو، اس کے بعد اس کو جو ہے رکھ لو، اس کے ساتھ تم رہو، پھر اس کو طلاق دو، پھر اس کی عدت پوری ہو جائے میں پھر اس کو واپس لوٹا لوں، یہ حرام ہے۔ اس طرح کا حلالہ حرام ہے جو شرط لگا کے کرایا جاتا ہے، اور اللہ اور رسول کی لعنت ہے کرنے والے پر بھی اور کرانے والے پر بھی۔
تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور طلاق کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلا طریقہ ہے جو 3 قسمیں بیان ہوئی، پہلے تو طلاق کی نوبت نہ آنے دے، آپس کے اختلاف کو آپس میں ختم کرے، اور اگر نہیں بنتا اور طلاق کی نوبت پہنچے تو سب سے بہتر طلاق پہلی قسم کا ہے، جس سے بیوی کو بھی تنبیہ ہو جائے گی اور آپ بھی ندامت اور پشیمانی سے بچ جائیں گے۔ آپ عدت کے اندر رجوع بھی کر سکتے ہیں، خدا نخواستہ نہ بھی کر لی تو صرف نکاح کے ذریعے سے پھر آپ ان کو واپس لوٹا سکتے ہیں، لیکن 3 طلاقیں دے کر یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ جو کام 1 طلاق سے ہو سکتا ہے، جو کام 3 طلاق سے ہو سکتے ہیں، وہ 1 سے بھی ہو سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں۔ تو آپ اچھے طریقے سے اس کو اگر طلاق دینا چاہے تو اچھے طریقے سے دیں، تاکہ آپ کو بھی پشیمانی نہ ہو، اس کو بھی پشیمانی نہ ہو۔ اور عموماً طلاق کے بعد انسان کا دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے، بیوی کا بھی اور خاوند کا بھی۔ تو اللہ تعالی ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اسی پہ اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، صادق ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں۔